الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على خاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى في سورة البقرة وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة ترجمہ اور کہتے ہیں کہ دوزخ کی آگ ہمیں چند روز کے سوا چھو ہی نہیں سکے گی۔ بنی اسرائیل کا ایک یہ دعویٰ کہ اگر ہم جہنم میں گئے بھی تو فوراً نکال لیے جائیں گے، یہ بھی بالکل غلط ہے اور اس کی کوئی سند نہیں، اور یہ ان کی اپنی ایک وشفل تھنکنگ ہے، جیسا کہ ہم نے پچھلی آیت کے اندر دیکھا تھا، آیت نمبر 78 کے اندر، کہ ان کی جو ہے امانی اور جو ہے ان کی جو ہے کیا کہتے ہیں ایک وشفل تھنکنگ ہے، اور انہوں نے کچھ خیالات بنا لیے ہیں، وَإِنْهُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ، اور وہ صرف ظن سے کام لیتے ہیں کہ بس دماغ میں بنا لیا اور وہ ہو گیا۔ ایسا نہیں ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہم کو کلیئرلی بتا دیا ہے، اور یہ آیت بھی ہم نے پڑھی، آیت نمبر 62، کہ کسی خاص گروپ میں ہونے کی وجہ سے نجات نہیں ہے، کہ لوگ جو ہے وہ کرسچینز ہیں یا سابی ہیں یا یہودی ہیں، اس کی وجہ سے نجات نہیں ہے۔ جو ایمان اور عمل صالح، اس پر نجات جو ہے وہ ہے، اور یہ چیز بار 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 قرآن کے اندر آئے گی۔ قرآن کو سمجھنے کی ایک جو ہے وہ ایک فارمولہ جو ہے وہ یاد کر لینا چاہیے ہم سب کو، کہ القرآن یفسر بعدہ بعدا، کہ قرآن کا ایک حصہ دوسرے حصے کی وضاحت کرتا ہے۔ تو آج کا جو ہمارا سبق ہے اس کے اندر ہم نے دیکھا کہ یہودیوں کا ایک جھوٹا دعویٰ ہے، اور پچھلے ہم آیتیں جو ہے وہ پڑھ چکے ہیں کہ ان کے یہ وشفل تھنکنگ ان کے پاس ہیں، اور اللہ نے کلیئرلی بتا دیا ہے کہ نجات کسی گروپ میں ہونے کی وجہ سے نہیں ہے، جس کا میں نے ابھی آپ کو حوالہ دیا۔ اب آئیے اس آیت کی طرف، تو اس کے اندر جو ہے کچھ روایتیں ہیں۔ ایک روایت میں یہ ہے کہ یہودی یہ کہتے تھے کہ ہمارے آبا و اجداد نے 40 دن بچڑے کی پوجا کی، تو ہم کو اگر جہنم میں ڈالا بھی گیا تو 40 دن کے بعد نکال لیا جائے گا۔ ایک اور روایت ہے جو کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے منقول ہے، کہ یہودیوں نے کہا کہ اس دنیا کی عمر 7000 سال ہے، اور ہر 1000 سال کے بدلے ہم کو ایک دن عذاب میں بھگتنا ہوگا، اور گنے چنے 7 دن ہوں گے جو زیادہ نہیں۔ اور یہ بھی ان کا خیال تھا کہ ہم کچھ دن جہنم میں رہ کر باہر آ جائیں گے، اور ہماری جگہ امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ان کو دوزخ میں ڈال دیا جائے گا۔ اور اس بات کی، اس دعوے کی سختی سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نفی فرما دی، بالکل غلط بات ہے، اس کی کوئی جو ہے وہ سند نہیں ہے۔ اور ہم نے جو ہے وہ دیکھا کہ یہودی جو ہے انہوں نے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی نافرمانیاں کی، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے آخری نبی کو نہیں مانا، اور جب وہ آخری نبی کو نہیں مانا تو وہ یہ جانتے ہیں کہ جہنم کہ نبی کو اللہ کے نہ ماننا جو ہے جہنم میں جانے کا جو ہے وہ ذریعہ ہے، لیکن اس کے ساتھ وہ یہ بھی سمجھ رہے ہیں کہ وہ نکال لیے جائیں گے۔ وہ یہ بھی جانتے ہیں کہ جہنم نہایت بری جگہ ہے، ایک سیکنڈ بھی کوئی نہیں جانا چاہتا اس میں، لیکن پھر بھی وہ یہ سوچ رہے ہیں کہ وہ جائیں گے اور نکل جائیں گے۔ اس کے بعد آج کی سبق کے اندر جو ہے آیت کا بقیہ حصہ، قُلْ اتَّخَذْتُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَحَدًا فَلَنْ يُخْلِفَ اللَّهُ أَحَدَهُ أَمْ تَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ، ان سے پوچھو کیا تم نے خدا سے اقرار لے رکھا ہے کہ خدا اپنے اقرار کے خلاف نہیں کرے گا؟ نہیں، بلکہ تم خدا کے بارے میں ایسی باتیں کہتے ہو جن کا تمہیں مطلق علم نہیں۔ تو یہ وہی بات ہو گئی کہ انہوں نے اپنے دماغ سے کچھ بات سوچ لی ہے، اور بس اس کے اوپر جو ہے وہ قائم ہو گئے۔ اب یہ ایک اہم نقطہ جو ہے وہ ہمیں سمجھنا ہے کہ امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر بھی یہ بیماری ہے۔ ہم میں سے بھی کچھ لوگ ایسے ہیں جو نہ ایمان کو ضروری سمجھتے ہیں، نہ عمل صالح کو ضروری سمجھتے ہیں، اور سمجھتے ہیں کہ صرف امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم میں ہونے کی وجہ سے ان کی نجات ہو جائے گی، اور اگر جہنم میں گئے بھی تو ان کو جو ہے وہ نکال لیا جائے گا۔ اور اس معاملے میں وہ جو ہے وہ حدیثیں بھی پیش کرتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کے اندر کسی کو کوئی کسی قسم کا ڈاؤٹ نہیں، لیکن ایمان اور عمل صالح کے لیے ہر انسان کو خود کام کرنا ہے، اور جب خود وہ کام کرے گا تو پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی رحمت سے اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے جب جنت ملے گی۔ تو ایمان اور عمل صالح کا انکار جو ہے وہ اس سے ہمیں بچنا ہے، اور ہمیں اپنے ایمان اور عمل صالح کی فکر کرنی ہے۔
وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔